السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کی کچھ راز کی باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے، جو آج تک میں نے بتائی نہیں، یہ پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں. یہاں سوٹ اور تمہارا یہ بھڑوچ پھر کاوی یہ پٹی ہے. تو ابا جو ہے کچھ باتیں بتاتے تھے ہم کو کہ شروع میں ہم جب دعوت کا کام کرتے تھے تو اس علاقے میں بدعتیں بہت تھی، کوئی بات سنتا نہیں تھا، ہم کو پتھر بھی بہت مارتے تھے. یہ ابا کہتے تھے. رمضان گزر گیا، صبح عید ہے، اب ہمیں جو ہے مسجد میں تو کسی جگہ ٹھہرنے دیا نہیں. عید کی نماز پڑھنی ہے تو کہاں پڑھیں؟ یہ مسئلہ تھا. عید کی نماز پڑھنی ہے تو کہاں پڑھیں؟ اور دوسرا یہ کہ رات کہاں گزاریں؟ تو رات گزارنے کے لیے تو ایک دو کوئی بوڑھے آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو مسجد میں تو ٹھہرنے دیں گے نہیں، قبرستان میں ایک مسجد ہے وہاں رات گزارو تم. تو قبرستان کی مسجد میں ہم نے رات گزاری. دوسرے دن عید تھا، تو عید کی نماز کے لیے ہم جو ہے پہلے پہنچ گئے، پہلے صفحے بیٹھ گئے. لیکن قبرستان کی مسجد میں ہم نے جو رات گزاری، اس رات میں ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا. یہ ابا فرماتے تھے. کچھ گاؤں کے نام بھی لیتے تھے، مجھے وہ نام تو یاد رہے ہی نہیں. ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ہم نے کپڑے وغیرہ دھو کر سب ٹھیک ٹھاک کر کے سب سکھائے تھے، تو کتے نے آ کر پیشاب کر دیا. اب جب پیشاب کیا، کل عید کا دن ہے اور سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، تو رات کو ہم نے جو ناپاک کپڑے تھے وہ تو ایک طرف کیے، یہ نماز تو ہمیں پاک کپڑوں میں پڑھنی ہے. کپڑے دھوئے، لیکن سردی کی راتیں تھی تو کپڑے جو تھے وہ گیلے تھے، اور انہیں گیلو کپڑوں میں ہم پہلے صف میں جا کر بیٹھ گئے عیدگاہ میں. اب جو عیدگاہ میں پہلے جا کر بیٹھے گا، ارے وابڑے آ گئے اور کپڑے بھی میلے ہیں، کپڑے بھی ان کے خراب ہیں. اے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، ہمارے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. ہم سب کو پچھلے صف میں کر دیا. 10 ساتھی تھے، ابا کہتے تھے، اور پہلے صف میں وہ لوگ کھڑے ہو گئے. یہ عید کی نماز ہماری ہو گئی. لیکن میرے دل پر یہ چوٹ پڑی کہ بھئی میں گجرات کا، اور یہ ہمارے گجرات کا یہ حال، یعنی تھوڑا سا میں سوچتا تھا. ابھی دعوت کا کام اتنا عروج پر نہیں ہوا تھا، خال جماعتیں نکلتی تھی، اور قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محنت کرتے تھے، اور یوسف بھائی پالم پوری وہ بہت بعد میں آئے. یوسف بھائی جو بعد میں، فضل کریم بھائی بعد میں آئے. ابا فرماتے تھے کہ میرے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ ہم پوری رات جاگے
کپڑے بھی ہم نے دھوئے اور سردی بھی، تھکے بھی، اور پہلے سب پکڑی کے چلو ہمیں پہلے اب وہاں سے تو کوئی نکال نہیں سکتا، عیدگاہ سے تو، مسجد سے تو نکال سکتے ہیں، تو وہاں نماز کے لیے گئے تو ہم کو جو ہے سب سے آخر میں کر دیا، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے، تمہارے کپڑے جو گیلے ہیں، تمہارے کپڑے گیلے، اور یہ سارے کے سارے جو اچھے کپڑے پہن کر آ گئے، جو گاؤں والے تھے، دیہات والے تھے۔ اس وقت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا سفر ہوا حج کا، اور میرے دل میں ذہن میں سوار تھا گجرات، کام کا عروج تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کام کا عروج ہوا۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جوڑی چلی، مولانا انعام الحسن صاحب کی مولانا عمر صاحب پالم پوری کی، تو کام جو اور پھیلا دنیا کے اندر، تو ظاہری بات ہے کہ لکل عروج زوال، آپ ہوائی جہاز میں جتنا بھی اوپر اڑو اترنا تو پڑے گا ہی نا، ہمالیہ پہاڑ پر آپ چڑھ جاؤ تو نیچے تو آنا ہی پڑے گا، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، تو وہ جو ہے وہ حالات آتے گئے، لیکن ابا کہتے تھے کہ میرے دل پر جو ہے وہ گجرات تھا، کہ گجرات میں یہ حال، گجرات میں یہ حال، عوام الناس کے اندر جہالت اتنی، تو ابا کہتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم حج کے لیے گئے، پھر اپنا قصہ بھی سناتے تھے کہ میں مسافر خانے میں بمبئی میں کام کرتا تھا، تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہا مولوی صاحب حج میں جانا ہے مجھے، کہ وظیفہ بتاؤ، تو میں اس کو کہتا تھا دیکھ حج میں جانا ہے تو دو وظیفے ہیں، ایک تو ہے کہ تو لوگوں کو حج کی دعوت دے، ابھی حج کرو، ابھی حج کرو، ابھی حج کرو، ابھی حج کرو، تم پر حج فرض ہے، حج کرو، اور دوسرا یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد لبیک پڑھا کر، لیکن آہستہ آہستہ پڑھنا، زور سے مت پڑھنا ورنہ لوگ ماریں گے تجھ کو، یہ مکہ والے لبیک یہاں کا پڑھ رہا ہے یہ، اور کسی مولوی سے پوچھنا مت، یہ ابا نے کہا، میں اس کو کہا کسی مولوی سے مت پوچھنا، ورنہ فتوی لگائے گا، وہ کہے گا ارے حدیث میں تو نہیں ہے، تو چپ کے پڑھتے رہنا۔ تو ابا فرماتے تھے کہ ہم حج میں پہنچے اور طواف کر رہے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور وہ ہمارے آگے آگے طواف کر رہا تھا، وہ جو تھا وہ ہمارے آگے آگے طواف کر رہا تھا۔ ارے میں نے کہا بھائی نصرت رحمۃ اللہ بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ بولے لبیک اللہم لبیک، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں اور روزانہ دعوت دیتا تھا، میں تو اللہ نے انتظام کر دیا، کرنے والا تو اللہ ہے نا۔ تو ابا یہ قصہ بھی سناتے تھے ساتھ میں، اس لیے مجھے یہ قصہ یاد آ گیا کہ بہت دیر پیچھے رہتا تھا، مسافر خانے میں کام ہوتا تھا حجیوں کا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بیانات ہوتے تھے، جو نئی نسل ہے انہوں نے تو ابا کو دیکھا نہیں، لیکن جو پرانی جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ابا کے بیانات مجموع کے اندر ادھر ادھر بہت سنے، ساتھ میں رہی بھی ہیں نظام الدین مرکز میں۔ تو ابا کہتے تھے کہ میرے پاس آوے تو میں نے کہا تجھے حج کرنا ہے؟ بولے ہاں مول صاحب حج کرنا ہے، تو روزانہ لوگوں کو حج کی دعوت دے، جس عمل میں ہماری کوتاہی ہو اس عمل کی دعوت دو، اس عمل کو اللہ مضبوط کر دے گا ہمارے لیے۔ نماز میں ہماری کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے نماز میں، تو کیا کریں؟ یہ کہ نماز کی دعوت دو اور نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نماز کی دعوت دو تو آپ کی نماز مضبوط ہو جائے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گش کی کوتاہی ہے کہ گش ہوتا نہیں ہے، تو چلو نہیں ہوتا، چلو کوئی فرض نہیں ہے تم نہیں کرتے، لیکن دعوت تو دو، تو اللہ تمہیں گش کرنے کی توفیق بھی دے دے گا۔ چلے بھی نہیں جاتے ہم، کوتاہی ہو رہی ہے بھائی تم دعوت تو دو، کسی کو کہو تو صحیح، وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا اسباب بنائے گا، اور کیسے اسباب بنائے گا ہم نہیں سوچ سکتے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ غالب ہے، لوگ نہیں سمجھتے، لا یعلمون اے لا یفقہون، مفسرین نے لکھا ہے سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ، جانتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں۔ ابا فرماتے تھے مجھ پر گجرات کا غلبہ تھا، سردی کی راتیں تھی، عشاء کی نماز کے بعد میں ملتزم پر کھڑا ہو گیا، اور فجر کی اذان تک، تہجد کی اذان نہیں، فجر کی اذان، وہاں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان تک پوری رات اللہ سے میں نے گجرات مانگا، کچھ نہیں مانگا،
اے اللہ گجرات دے دے، اے اللہ گجرات دے دے، اے اللہ گجرات دے دے، گجرات۔ اور چوٹ کہاں لگی تھی؟ وہاں وہ جو ہمارے ہم کو پیچھے کیا اور ہمارے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات آتے ہیں، ان حالات کے اندر خیریں چھپی ہوتی ہیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ ناگواری میں ہم نے بہت خیریں پائی ہیں، نامناسب حالات، اتار چڑھاؤ، کیا ہوگا؟ لیکن آدمی اللہ کا حکم پورا کرے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے تو نامراد نہیں ہوتا۔ ابا فرماتے تھے میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھے گجرات دے دے، تو مجھے گجرات میں کچھ کام نہیں، اس وقت کام نہیں تھا گجرات میں۔ اس کے بعد سے پھر ماشاءاللہ مدارس مکاتب یہ بننے شروع ہوئے، اور جب خوب ریل پیل گجرات میں ہوئی تو ہمارے گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ ابا کہتے تھے گجرات کے لیے تو اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن میرے گاؤں کے لیے تو قبول نہیں ہوئی۔ تو میں ایک آیت پڑھتا تھا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ میں آیت پڑھتا تھا ابا کے سامنے، تو ابا کہتے تھے کہ ہاں چلو مجھے یعنی اچھا لگا کہ تم نے قرآن سے جواب دیا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو وعدہ کیا ہے یا تو آپ کا حیاتی میں پورا ہوگا، اور اگر آپ کے حیاتی میں پورا نہیں ہوا تو آپ کے مرنے کے بعد ہوگا۔ تو ابا کے مرنے کے بعد پھر یہ مدرسہ قائم ہوا گٹھا من کا، اور شروع ہوا۔ اب جب سب جگہ جو ہے دین کی ریل پہ مدرسے شروع ہوئے تو ابا کہتے تھے میں نے بہت بڑی غلطی کی، جب اللہ سے لینا تھا تو خالی گجرات کیوں مانگا، ساری دنیا کیوں نہ مانگی میں نے؟ بے اللہ سے لینا ہے نا۔ اس لیے یہ باتیں یاد رکھو کہ قرآن شریف جس سے ہم لگے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں طواف زیارت کر کے بیٹھا ہوا تھا، ظاہر بات ہے کہ طواف زیارت کر کے آدمی بہت تھکتا ہے، حج سے فارغ ہوتا ہے، پھر طواف زیارت کرنا، پھر گھر والے ساتھ ہوں، پھر جو ہے طواف وداع بھی کرنا ہے، پھر سعی بھی کرنی ہے، تو بڑے لمبے چکر ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان مولوی صاحب میرے پاس آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو مولانا دعا کرنا، میں جو ہے ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ضرور کھولو، مدرسہ آپ ضرور کھولو، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک نصیحت کعبے کے سامنے کرتا ہوں، دکان مت کھولنا۔ یہ میں نے کہا ان کو، سمجھدار آدمی تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھتا میں کہ دکان مت کھولنا، ورنہ جو اللہ تعالیٰ چہرے پہ مار دے گا، تم نے میرے لیے نہیں کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے، نصارہ نہیں جائیں گے، مجوسی نہیں جائیں گے، تو جہنم میں کون جائے گا سب سے پہلے؟ ظاہری بات ہے کہ جہنم کو تو اللہ بھڑکائے گا نا۔ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یسعر کا جملہ حدیث میں آتا ہے، اس لیے آدمی تھوڑا کرے، اپنی نیت خالص رکھے اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ میں کیا بول رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں اس کا اثر کہاں تک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو کہتے تھے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور بہت غصہ ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ یعنی بہت نالا ہوتے تھے، تو حدیثوں میں آتا ہے ماں عائشہ کا ناک پکڑتے تھے، لیکن ناک ایسے نہیں پکڑتے تھے کہ نک سر بھی پھٹنے لگے، بس ماں عائشہ کا ناک پکڑتے تھے اور ہلکا سا موڑتے تھے اور کہتے تھے یہ دعا مانگا کر، اللہم اذھب عنی غیظ قلبی، اے اللہ میرے دل کا غصہ تو ختم کر دے، میرے دل کے غصے کو تو ختم کر دے، میرے دل کے غصے کو تو ختم کر دے۔ کہتے تھے عائشہ زبان کی حفاظت کرو۔ حجۃ الوداع جو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حجۃ الوداع میں بہت قصے ہوئے، آپ حضرات تو جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے، ساری امہات المومنین تھی، ہرن والا قصہ ہوا، جانور والا قصہ ہوا، ہرن جو ہے وہ حضور کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک زخمی ہرن حضور نے دیکھا رستے میں، تو حضور کھڑے رہے وہاں، اور کھڑے رہ کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ زخمی ہے، کسی نے شکار کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کس نے شکار کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے نہیں لیا، یہ ہمیں کچھ پتہ ہے نہیں، اس لیے کوئی بھی اسے نہ کھائے۔ اور ایک صحابی کھڑا کر دیا، ایک صحابی کھڑے کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم دیکھ رہے نا، تم اخیر میں آنا، پورا قافلہ گزر جائے اس کے بعد تم آنا، اس سے پہلے مت آنا، تاکہ کوئی اسے تکلیف بھی نہ پہنچائے اور کوئی اسے کھائے بھی نہیں، یعنی کوئی اسے گوشت کا ٹکڑا کر کے چلو مرنے کے قریب میں ختم کرو اور اس کو جو گوشت کا ٹکڑے کر کے تقسیم کرو، یہ مت کرنا۔ وہ صحابی کھڑے رہے، تو کتابوں میں لکھا ہے جب حضور روانہ ہونے لگے تو وہ ہرن میں ہی بیٹھے بیٹھے رونے لگا، زخمی تھا۔ جب حضور روانہ ہونے لگے، جب حضور اور دور گئے تو وہ یوں کمزور تھا، زخمی تھا، یوں کر کے حضور کی طرف، اور حضور بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن سامنے سفر تھا حجۃ الوداع کا۔ تو کتاب میں زبان پر سمجھا رہا ہوں، اپنی زبان کی حفاظت۔ معاذ ابن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرتے وقت کہا تھا کہ اے معاذ تو جا رہا ہے، یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، تو جو ہے یہاں آئے گا تو میری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر پر تیرا گزر ہوگا، لیکن تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی زبان نکال کر یوں اس کی حفاظت کرنا، یہ تجھے جہنم میں بھی ڈال سکتی ہے، یہ تجھے جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ زبان کا میٹھا بول، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے وہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ صرف سفر کے اندر 3 ماؤں کے قصے ہوئے، امہات المومنین تو سب ساتھ تھی، 3 ماؤں کے قصے ہوئے، حضرت عائشہ کا، حضرت صفیہ کا، حضرت زینب کا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر قصے ہوئے 3 ماؤں کے۔ اب 3 ماؤں کے قصے تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ زبان والا مضمون میں بیان کر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، بہت سارے قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وقتی طور پر مختصر وقت کے لیے، بھئی پانی ہے یہاں پر تو پانی لے لو، پانی بھر لو، مکمل طریقے پر پڑاؤ نہیں ڈالنا، یہاں پڑاؤ آگے ڈالنا۔ آپ کا ارادہ تھا مقام ابوا میں پڑاؤ ڈالنے کا، جہاں حضور کی والدہ کی قبر ہے، قبر کے قریب تو نہیں لیکن وہ ماحول میں، کہ میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں رات گزاروں جہاں میری والدہ کی قبر ہے، اس جنگل کے اندر۔ اب جب پڑاؤ ڈالا تو زور زور سے رونے کی آواز آئی، یہ قافلے میں کون رو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہیں۔ ارے ام المومنین رو رہی ہے، ام المومنین کا رونا تو بڑی چیز ہے، کیا ہوا؟ فرمایا کہ ابھی ان کا اونٹ کچھ بیمار ہو گیا ہے، وہ ٹینشن میں بیچاری پریشان ہے کہ حج کا سفر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں اور سارا قافلہ بھی ساتھ ہے، اور میرا تو اونٹ بیمار ہو گیا۔ تو حضور تشریف لائے، اور حضور نے تشریف لا کر کہا کہ ابھی سب کیا ہوا؟ کہ حضرت میرا اونٹ بیمار ہو گیا، نظر لگی ہے، کیا بہت خوبصورت تھا ان کا اونٹ حضرت صفیہ کا، اور حضرت صفیہ بھی بہت خوبصورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے اولاد میں سی تھی یہ۔ تو آج کل میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ گورے گوریاں ہیں نا، یہ اسی نسل کی تھی، یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میں، سمجھ گئے نا؟ وہی لوگ ہیں یہ سارے تورات انجیل والے، بہت خوبصورت تھی وہ حضرت صفیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور خود آ کر کہا کہ بھئی تم ٹینشن نہ لو، بہت بڑا قافلہ ہے، 40,000 صحابہ ہے، اور ایک روایت میں 1,00,000-1.25 مجمع تھا، کسی نے 60,000 لکھا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تو سارا عرب امڑ کے آ گیا تھا نا حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے، تو اب تم فکر مت کرو، کسی نہ کسی کے پاس سے کوئی چیز مل جائے گی۔ تو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پہنچے، حدیث میں آتا ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ اب حضور نے جب اپنے ہاتھ سے آنسو پہنچے اپنے ہاتھ سے تو ان کو اور رونا آ گیا، اب آواز تھوڑی بڑھنے لگی، تو حضور کو ٹینشن ہوا، تو آپ نے فرمایا بھی ایک کام کرو، یہی پڑاؤ ڈال دو،
پڑاؤ نہیں ڈالنا تھا، یہاں تو پانی بھرنا تھا، لیکن کہا نہیں نہیں یہیں پڑاؤ ڈال دو، آج مقام ابا میں جہاں ٹھہرنا تھا وہ بعد میں ٹھہریں گے، یہاں پڑاؤ ڈال دو آپ۔ تو سارے قافلے میں اعلان ہو گیا کہ پڑاؤ ڈال دو، حضور نے اعلان کر دیا۔ جب پڑاؤ ڈلتا تھا تو ہر آدمی جس کی جو ٹولی جماعت ہوتی تھی وہ اپنا کھانے کا، رہنے کا، خیمے کا وہ سارے انتظام کرتے تھے۔ 15 آدمیوں کی ایک جماعت ہے، مثال دے رہا ہوں، بھئی کھانا پکائیں گے، بھئی خیمہ لگائیں گے، وہی رہیں گے، پھر مشورے کے لیے جہاں جمع ہونا ہوگا وہاں جمع ہوں گے، یہ ترتیب ہوتی تھی اس دور کے اندر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خیمہ لگتا تھا، جس ماں کی باری ہوتی تھی وہ اس خیمے میں آ جاتی تھی روزانہ کی، یہ ترتیب تھی۔ اب پورا مجمع جو رکا حضرت صفیہ کی وجہ سے رکا، حالانکہ جانا تھا کہ حضور نے فرمایا پڑاؤ ڈال دو۔ سارے ماؤں نے سمجھایا بھی آواز زیادہ بلند نہ کرو، سب لوگ سن رہے ہیں تمہاری آواز، لیکن وہ جذبات میں تھی اور ان کے دل میں یہ تھا کہ کبھی میں حج سے محروم نہ ہو جاؤں، سب ماؤں کا حج ہو جاوے، سارے قافلے مدینہ والوں کا حج ہو جاوے، میرا حج نہ ہو، وہ اس فکر میں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، پڑاؤ ڈال دو، خیمہ لگا لو۔ حضور کا بھی خیمہ لگ گیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا، اتفاق یہ تھا کہ اس رات میں باری حضرت صفیہ کی ہی تھی، یہ اتفاقی بات تھی۔ تو حضرت صفیہ نے کہا میری وجہ سے سارا قافلہ یہاں رکا، سارا دھمال جو ہوا سارے قافلے کو معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اور آج میری باری بھی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کمرے میں۔ سمجھ میں آئے گی نہیں، اور ٹینشن ہو گیا انہیں۔ تو یہ آئی امہات المومنین جو تھی، ان کی 2 ٹولیاں تھیں، ایک ٹولی کی سردارن حضرت عائشہ تھی اور دوسری ٹولی کی سردارن ام سلمہ تھی، یہ دونوں چلاتی تھی پورے گھرانے کو۔ کسی موقع کے اوپر اگر دونوں جمع ہو جائیں یعنی اتفاق ہو جائے تو حضور خوش ہو جاتے تھے، چلو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ایک نے بھی مخالفت کر دی تو حضور ٹینشن میں آ جاتے تھے۔ تو حضرت صفیہ تھی ام سلمہ کی ٹولی میں، لیکن اب ضرورت پڑی حضرت عائشہ کی ٹولی کے اعتبار سے، وہ تھی ام سلمہ کی ٹولی میں، تو ظاہر ام سلمہ کو پوچھنا چاہیے کہ آج میری باری ہے اور یہ مسئلہ ہوا ہے سارا کا سارا، اور حج کا سفر ہے، سب احرام پہنے ہوئے ہیں اور مقام ابا میں ٹھہرنا تھا تو اس کی جگہ یہاں ٹھہر گئے سارے کے سارے، تو میں کیا کروں؟ حضور کو منع نہیں کر سکتی کہ آج میری باری ہے میں نہیں آؤں گی، یہ نہیں کہہ سکتی۔ لیکن حضرت صفیہ تھی ہوشیار، انہوں نے ام سلمہ کو چھوڑا اور آ گئی حضرت عائشہ کے پاس اور یوں کہا کہ بھی آج میرا مسئلہ ہوا ہے، وہ تو آپ جانتی ہو۔ کہاں؟ میں جانتی ہوں، آج میری باری ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ سارا ہوا، سارا مجمع میری وجہ سے رکا اور سارا کا سارا اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حالانکہ حضور کے یہاں سختی نہیں ہوتی تھی، آپ تو بہت نرم مزاج کے تھے، بہت اونچے اخلاق والے تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت اونچے اخلاق والے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا سوچ کے جواب دیتی ہوں، یہ جواب دیا۔ ارے جواب سوچ کے دیں گے، ابھی تو سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نمازیں سب نے پڑھ لی، پھر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب ہوگی، مغرب کے بعد عشاء ہوگی، عشاء کے بعد پھر ہر آدمی اپنے اپنے خیمے میں آرام کے لیے چلا جائے گا، اور مجھے تو بھی ٹینشن گدڑ بدڑ ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میری رائے میں ابھی سوچوں کیا کروں، مسئلہ تو تمہارا ہے ایڑا ٹیڑھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہارا مسئلہ تو ایڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے سارے مجمع کے سامنے، اور خالی حضور کے سامنے نہیں ہوا، سارے مجمع کے سامنے ہوا ہے، پورا حجۃ الوداع جو ہے یعنی معلوم ہے، جتنے صحابہ ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ ہوا، تو میں سوچ رہی ہوں۔ اتنی میں تو صفیہ نے کہا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ میری جگہ آج آپ چلی جاؤ، اور کچھ اگر گھدڑ بدڑ بھی ہو نا تو وہاں نمٹا دینا، سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہ کام تم ہی کر سکتی ہو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ تھی کہنا چاہیے ام سلمہ کو، بھائی پارٹی تو وہ ہے نا، لیکن نہیں تم جو ہے نا اب تم کر لینا، کام نمٹا دینا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میں تو خوش ہو گئی، مجھے تو چاہیے ایسا جتنا حضور کا قرب ملے مجھے،
میں کپڑے وغیرہ بدل کر خیمے میں چلے گئے تو حضور نے فرمایا کون؟ یہ کہا عائشہ. اچھا تم کیسے آ گئی؟ آج تو صفیہ کی باری ہے. یہ آپ نے سوال کیا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ تم کیسے آ گئی؟ آج تو صفیہ کی باری ہے. فرمایا کہ حضرت یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دے. کوئی صفیہ کی تھوڑی سی ذہنی کچھ بیماری یا کچھ بھی ایسی تکلیف ہے کوئی بات کی، تو اس نے کہا کہ بھی عائشہ تم چلی جاؤ، تو میں نے قبول کر لیا. تو بہت اچھا. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل اللہ بھی کیا، رات بھی گزاری، جو بھی وقت تھا گزارا. جب سو کر اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائیں آ کے بیٹھتی تھی. سفر اب شروع کرنا ہے تو کیا، اب مسئلہ تو ان کے اونٹ کا ہے نا. ابھی تو مسئلہ ان کے اونٹ کا تو باقی نا، اونٹ تو بیمار ہو گیا، نظر لگ گئی، پتہ نہیں مر گیا کہاں ہے کیا نہیں. ابھی ان کو کون بٹھائے گا اپنی اونٹنی کے اوپر؟ اور سوکن میں تو آپس میں ویسے بھی ہوتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم میوات میں جاتے تھے اجتماعات میں، تو ہم جب وہاں جاتے تھے تو ابا کہتے تھے کہ وہاں مت دیکھو، وہاں مت دیکھو، وہاں مت دیکھو. میں نے کہا ابا کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ کچھ بیٹھے ہوئے کوئی ویلڈنگ کرتے تھے، تو پھر اپنی آنکھوں کے اوپر کوئی چشمے لگا لیتے تھے لوگ. بولتے تھے کہ یہ مت دیکھو، یہ کن جو ہے نا، یہ کن بڑی خطرناک ہوتی ہے، اگر یہ کن آنکھ میں لگ گئی تو آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. اس پر سے نکلا ہے 100 کن. یہ جو 100 کن نکلا ہے اس پر سے نکلا ہے. تو ابا ہمیں کہتے تھے بچپن میں، ہم جب جاتے تھے میوات میں، ابا کہتے تھے وہاں مت دیکھو مت دیکھو. اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے سب کو بلا کر کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ بھئی صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، اب اس قابل نہیں ہے کہ اس پر سواری کی جائے. اور زینب کے پاس بہت اونٹ ہیں، حضرت زینب کے اونٹ بہت تھے، اور ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب اپنا ایک اونٹ صفیہ کو دے دو. تو حضرت زینب نے سب کے سامنے کہہ دیا میں یہودیہ کو کیوں دوں؟ یہ جملہ نکلا. جان بچ کر نہیں کہا، بس ایک جذبات میں نکل گیا. میں یہودیہ کا جملہ کہاں ہے، یہودیہ کو کیوں دوں؟ اب ساری مائیں بیٹھی ہیں، ان پر سب پر سانپ کاٹ گیا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ پڑا. تو روایت میں یہ ہے کہ یہ قصہ ہوا ہے تقریباً ذی الحجہ کے ذی قعدہ کے آخری دنوں میں. ذی قعدہ کے آخری دنوں میں سامنے ذی الحجہ اب آ رہا ہے اور وہاں پہنچنا ہے مکہ مکرمہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذی قعدہ چھوڑ دو، آپ ذی الحج، محرم، سفر اور 15 ربیع الاول تک حضور نہیں بولے حضرت صفیہ سے، حضرت زینب سے. جاتے تھے باری کی رات میں، جاتے تھے آتے تھے. حضرت زینب کہتی تھی کہ بس آتے تھے اور چلے جاتے تھے. اتنا بوجھ پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پورا کا پورا مہینہ ذی الحجہ کا، پورا مہینہ محرم کا، پورا مہینہ سفر کا، اور آدھا مہینہ ربیع الاول کا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، زبان سے جملہ نکلے تو آدمی بہت سوچ سمجھ کے نکالے کہ پتہ نہیں اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا، کہاں تک پہنچے گا، کہاں تک پہنچے گا. حضور ناراض. اچھا حضور جب ایک سے ناراض ہوتے تھے تو ساری مائیں ٹینشن میں آ جاتی تھی. کیوں ٹینشن میں آ جاتی تھی؟ آج وہاں ناراض ہے، کبھی میری زبان سے کوئی نکل گیا تو مجھ سے بھی رڑ جائیں گے. اور حضور کے آخری دن گزر رہے تھے. حجۃ الوداع کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے نا. یہ اللہ سے ملاقات کا دن ہے. حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا آخری حج ہے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، جو پوچھنا ہے تم مجھ سے پوچھ لو. سراقہ ابن مالک خود حضور کے پاس آئے تھے عثمان کے اندر اور کہا کہ حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھوں تم سے؟ آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. تو سراقہ ابن مالک جواب دیتے گئے، سوال کرتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے. سراقہ ابن مالک پوچھتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے. لیکن ایک جملہ بھی حضور نے سراقہ ابن مالک کے پرانے قصے کا بیان نہیں کیا. حالانکہ سراقہ ابن مالک کا پورا قصہ ہوا ہے ہجرت کے موقع کے اوپر. ایک جملہ بھی حضور نے بیان نہیں کیا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں یہ کروں. چھوٹی اخلاق کی. ہمیں بھی، ہم ہمارے جتنے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی ہیں،
جہاں پر بھی پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، جہاں پر بھی لوگ ملتے ہیں، میں اہتمام سے کہتا ہوں کہ بھائی زبان کی حفاظت کرو اور اخلاق اللہ کے لیے برتو، چالاکیاں نہیں، چالاکیوں سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ اسباب بنائے گا، آپ کا دل صاف ہوگا نا تو وہ اسباب اللہ خود بنائے گا، یہ ٹینشن مطلب کون کرے گا؟ ماں عائشہ کہتی تھی حضور حضرت صفیہ سے ناراض تھے لیکن روزانہ میں حضور کو مناتی تھی، جب میری باری ہوتی تھی تو میں حضرت صفیہ کی تعریفیں کرتی تھی، آج تو بہت اچھا کھانا پکایا تھا، آج تو بہت اچھا بچھونا بچھایا تھا، آج تو بہت اچھا، اور حضور خاموشی کے ساتھ سنتے تھے اور سن کے چلے جاتے تھے۔ تو حضرت صفیہ کہتی تھی 15 ربیع الاول جب آئی، رات کے وقت میں نے کوئی سایہ دیکھا، مجھے ایسا پتا چلا کہ کوئی آدمی گھر میں گیا، اندھیرا تھا، گھر میں کوئی گیا ہے، تو میں نے جو ہے فوراً دیکھا میرے گھر میں کون گیا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے لیے عید کا دن تھا کہ حضور خود تشریف لے آئے، لیکن چبھن رہی، حضور کے دل کے اندر چبھن رہی کہ زبان کا بول یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں بیان کرتے تھے تو کئی لوگ مجھے آ کر کہتے تھے تارا باؤ گونا گئی سی، جب ابا کا بیان آتا تو قرآن پڑھتے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے مجموعے قرآن تارا باؤ گونا گئی سی کہتے تھے، میں سنتا تھا، آج وہ صاحب پریشان ہے وہ آدمی، وہ کہنے والا، کچھ لوگ تو مر گئے کچھ زندہ ہے، لیکن بات تو دل میں رہ گئی ہے نا، تارا بہت گونا گئی، تو ابا کا ترس تھوڑا سا ایک لہن سے پڑھتے تھے پورے مجمعے کے اندر، اور ہندو لوگ جو ہے وہ قرآن سن کر یہ جو ہے ایسا جھومتے تھے۔ سری لنکا میں اجتماع ہوتا تھا سیلون میں، اب تو وہ اجتماع نہیں ہو رہے ہیں، جب ہوتا تھا تو مسلمانوں کے مجمع سے زیادہ ہندوؤں کا مجمع ہوتا تھا، تو وہاں کی حکومت پوچھتی تھی کہ تم یہ تو مسلمانوں کا مجمع ہے، بولے نا ہم یہ بڑے میاں کا قرآن سننے آئے ہیں۔ آپ کے یہاں قرآن پر بہت محنت ہے ماشاءاللہ، امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، بہت اچھی پڑھائی، اللہ قبول فرمائے، پھر بچے نے یہاں پر بھی پڑھا، بس اب اس قرآن کو ہمیں پڑھنا بھی ہے، آگے بڑھانا ہے دل کی صفائی کے ساتھ، یہ مین شرط ہے۔ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارا دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا۔ زبان کی حفاظت اور اپنا دل صاف رکھو گے، اسباب اللہ بنائے گا۔ حضرت خدیجہ کہتی تھی میں جوان تھی، کوئی بوڑھی نہیں ہو گئی تھی، شوہر کی طلب تھی اور پورا مکہ چاہتا تھا کہ مجھ سے نکاح ہو، مال بھی تھا، حسن و جمال بھی تھا، مال و منال بھی تھا، سب کچھ ہے، لیکن میں کعبے کی طرف دیکھ کر کہتی تھی کہ اللہ تو مجھے چھانٹ کر دے، تو مجھے چھانٹ کر دے، بس ایک جملہ، میں اس میں کوئی کوشش نہیں کروں گی، تو میرا اللہ ہے، میرا جو لیول ہے اس لیول کے اعتبار سے مجھے دے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 سال کی ہو گئی، ابو طالب کے یہاں 42 سال تک خدمت کی ہے ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن گن کے بتاتے تھے مجھے، فلاں سن میں عبد المطلب کا انتقال ہوا، فلاں سن میں حضور آئے یہ ابو طالب کے یہاں، اور یہ اور کہتے تھے کہ 42 سال بیٹا یاد رکھنا، 42 سال تک ابو طالب نے خدمت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنا سہارا دیا ابو طالب نے، یہ بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 23 سال کی 24 سال کی ایسی ہوئی کہ فاطمہ اسدیہ یہ ابو طالب کی بیوی تھی، اور ابو طالب ان دونوں نے حضور کو بلایا اور حضور کو بلا کر کہا بیٹا محمد اب تم تو 25 سال کے ہو گئے ہو، 24 سال کے ہو گئے، کوئی دھندا بندہ کرو، سمجھ گئے نا، کوئی نوکری کرو، کوئی ملازمت کرو، کوئی کاروبار کرو، گھر میں پیسہ آوے۔ ان کے یہاں بھی غربت تھی، ابو طالب کے یہاں بھی تو غربت تھی، اور 4 لڑکے تھے ان کے ابو طالب کے، حضرت علی ہے، جعفر ہیں، سارے کے سارے،
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید حضور کا بھی خرچہ. تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یعنی کوئی لائن ہو تو کروں، کوئی لائن نہیں ہے، کوئی کاروبار. فرمایا وہ خدیجہ ہے نا، دیکھو یہ اللہ اسباب بنا رہا ہے. وہ دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ تو مجھے چھانٹ کر دے، اچانک کا خیر مانگ رہی ہے، اور اللہ یہ اسباب بنا رہے ہیں کہ تم وہاں چلے جاؤ. وہاں وہ مکہ والوں کو پیسہ دیتی ہے، وہ لوگ جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اچھا نفع ملتا ہے، تم بھی چلے جاؤ. یاد رکھنا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، دل میں خیر ہے تو اللہ تمہیں خیر دے گا. آپ یہ مت سوچو کہاں سے دے گا. کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی خیر مل جایا کرتی ہے. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، ہے بخاری شریف میں کہ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ معلوم نہیں تھا، خود شیطان نے سکھایا. اس نے فرمایا کم بخت جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا، ہے جھوٹا ہو، بات صحیح بتا گیا تمہیں. پھر آیت الکرسی کے فضائل آئے سارے کے سارے. اس دن نے کہا یہ پڑھو، رات کو پڑھو تو یہ فائدہ، فجر نماز کے بعد پڑھو تو یہ فائدہ، ساری کی ساری چیزیں آئیں. تو خیر آئے گی، شرط یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہو. اور اگر قلب سلیم نہ ہوا، یہ اہم پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، دل کے دو قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب سقیم. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا دل ہر قسم کی یعنی حسد سے، کینے سے، بغض سے، برائی سے پاک ہو. الا من اتى الله بقلب سلیم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور حضور دعا میں کہتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما. تو قلب سلیم اگر ہے تو اس کی ہر عبادت قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، جو مانگے گا اللہ دے گا، دل صاف ہے اس کا. اور اگر قلب سقیم ہے، حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، ساری چیزیں بھری ہوئی ہے، تو کہتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نیکی ملے گی. ہماری شریعت میں دو چیزیں اہم ہیں، نیکیاں ملنا اور قبول کرانا. تو نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے، قبول کرانا سب سے زیادہ مشکل ہے. قبول تو جو کرے گا تو وہ تو 100% تمہارے قوائف ہوں گے تو قبول کرے گا. اور نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی یہ دعا اگر پڑھ لے ایک مرتبہ تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. مجموع الزوائد کی حدیث ہے. اور میری جو بھی کتاب چھپتی ہے تو سب سے پہلے میں یہی حدیث لکھتا ہوں، کم سے کم آدمی زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لیتا ہے کہ اتنے نیکیاں تو اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. اس وقت میں جتنے یہ میں بالکل نیچے کا درجہ کہہ رہا ہوں، ورنہ علماء نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا مومنین مومنات. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین مومنات مرد و عورتیں، جنات کے مرد اور عورتیں ہوں گے، سب مراد ہیں. اور کسی نے کہا کہ نہیں، جو اس وقت میں موجود ہیں، جیسے ہم موجود ہیں ابھی جتنے موجود ہیں ان سب کے برابر بے جو بھی ہے، لیکن کوانٹٹی میں نیکیاں تو آئی کہ نہیں آئی. تو نیکیاں کمانا تو اتنا آسان ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتا ہے. کتنا آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو دونوں کو انگلیوں سے ایسے گنا جھڑتے ہیں جیسے ہم نل کھولے تو پانی کیسے دھڑ 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 ایسے گنا جھڑتے ہیں. تو نیکیاں بہت آسان کرنے کے راستے بتا دیے.
مسجد میں آ جاؤ تو نیکیاں ملے گی آپ کو، کسی مسلمان کو سلام کرو گے تو نیکیاں ملے گی، وضو کرو گے تو نیکیاں ملے گی، نماز پڑھو گے تو نیکیاں ملے گی، چاش پڑھو گے تو نیکیاں ملے گی. بہت آسان ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا. مشکل قبول کرانا، اللہ قبول کر لے. انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ فیصلہ کیا اللہ نے کہ اللہ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے. بس یہ نہیں کہا انما يتقبل اللہ من المصلین، انما يتقبل اللہ من الحجاج، انما يتقبل اللہ من القراء، انما يتقبل اللہ من العلماء. یہ جملہ نہیں کہا. انما يتقبل اللہ من المتقین. اپنے اندر تقوی اختیار کرو، تمہاری ہر چیز ہم قبول کریں گے. رابعہ بصریہ جو ہے یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. ان کے شوہر جو ہے جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور کوئی بھی چیز ان میں کشش کی نہیں تھی. جس عورت میں کشش کی چیز ہوتی ہے نا، بال اچھے ہو، گال اچھے ہو، بول اچھا ہو، بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہو، کھانا پکانے کا ڈھنگ اچھا ہو، کوئی بھی چیز کشش کی ان میں نہیں تھی جو کشش کی ہونی چاہیے. یہ بیوہ ہو گئی تو حسن بصری خود چل کر گئے ہیں. رابعہ بصری یہی بصرہ کی تھی، اور حسن بصری بھی بصرہ کے تھے، اور حسن بصری تو ہم سب کے امام ہیں، سب نے نام سنا. خود چل کر گئے اور کہا کہ رابعہ تمہاری عدت پوری ہو گئی، میں خود پیغام لے کر آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو رابعہ بصری نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی چیز کشش کی ہے نہیں، کوئی چیز کسی بچہ پیدا کروں کچھ بھی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کوئی ایک چیز میں کشش کی نہیں تھی، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو آسمان کو ہلا دیتی تھی، وہ تھا ان کا تقوی. تو حسن بصری کہتے تھے کہ میں صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ تم تقوی والی ہو، تاکہ قیامت کے میدان میں بھی تقوی والوں میں شمار کیا جاؤں. تو جواب دیتی تھی کہ نہیں، تقوی والے تم بھی ہو، اللہ نے ہمیں بنایا، بس یہ دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. یہ جواب دیتی تھی حسن بصری کو. خود گئے ہیں. حسن بصری کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے یہاں. حسن بصری کا ہمارے علماء کے یہاں بہت بڑا مقام ہے. اس لیے بنیادی چیز یاد رکھنا، ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں. قرآن ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں تو سہولتیں ماشاءاللہ مدرسے. ایسے ملک ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہم لوگ رشیا کے ایک ملک میں ایئرپورٹ پر اترے تو ایک بڑھیا ہمیں دیکھ رہی تھی اور دیکھ کے رو رہی تھی. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے اشارہ کر کے کہا، بڑی عمر کی تھی. ہم گئے اندر، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، اور روتے روتے ایک جو ہے بکسا کھولا، پھر بکس کے اندر دوسرا بکسا کھولا، اور پھر اس کے اندر دیکھا. تم یہ جانتے ہو قرآن شریف تھا چھوٹی سائز کا؟ ہاں. بولے میرے پردادا اس کو پڑھتے تھے، ہم نے سنبھال کے رکھا ہے اس کو. آج ہمارے یہاں کتنی سہولتیں ہیں ماشاء اللہ، پنکھا بھی ہے، درسگاہ بھی. اور ایسے ملک بھی ہم نے دیکھے کہ ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، وہ ایک ایک پرچے کے اوپر اپنا قرآن یاد کرتے ہیں بچے جو ہے، ایک ایک پرچے کے اوپر. اور کھانے کے لیے مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے رہتے ہیں. آج اللہ نے ہمارے لیے کتنا انتظام کیا. قرآن، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو میں خدیجہ کے قصہ سنا رہا تھا. یہ ابو طالب نے کہا محمد دھندا بندہ کرو، کچھ بڑے ہو گئے، خرچہ تمہارا گھر کا خرچہ، ہمارا خرچہ. تو حضور فرماتے میں کہاں جاؤں؟ بولے خدیجہ کے وہاں چلے جاؤ، وہ سب کو پیسے دیتی ہے، تم بھی تجارت کرو. اور یہ خدیجہ کیا دعا کرتی تھی؟ اے اللہ تو مجھے چھانٹ کر دے، پورے مکے کی نگاہ مجھ پر ہے اور میری نگاہ تجھ پر ہے.
پورے مکے کی نگاہ مجھ پر ہے اور میری نگاہ تجھ پر ہے. تو اس زمانے میں خدیجہ بیٹھتی تھی اور اس کے قریب میں اس کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی نفیسہ، اس کا نام تھا نفیسہ. تو کھڑی رہتی تھی، وہ لوگوں کو کہتے اچھا بھائی تم آؤ، تم آؤ، تم پیچھے ہٹو، تمہاری باری نہیں ہے، تم آؤ. تو حضور بھی پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت خدیجہ نے دیکھا تو نفیسہ سے کہا کہ وہ جو لڑکا کھڑا ہے وہ کون ہے، ذرا تحقیق کرو. یہ نظر ہے. حالانکہ اتنا معلوم تھا کہ یہ خدیجہ ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا. وہ لڑکا جو کھڑا ہے وہ تو نفیسہ جو خود گئی کہ تم کون ہو، کیا ہو. تو خدیجہ نے یہاں سے اشارہ کیا، انہیں یہاں لے کر آؤ. وہ تو لائن لگی ہوئی انٹرویو، امریکہ کے ویزا چاہیے تو انٹرویو ہوتا ہے نا، انگلینڈ کا ویزا ہمارے مہندی والی مسجد میں لوگ دعا کرانے آتے ہیں، مطلب کالے جیسے نا کالے انٹرویو سے અહીંયા બાજુમાં મુસાફર ખાના میں ٹھہرے છું. تو مجھے حضرت خدیجہ کے قصہ یاد آتا ہے. وہ انٹرویو لیتی تھی سب کی، پھر انٹرویو لینے کے بعد کسی کو پاس کیا، کسی کو نہیں کیا، پیسے دیے نہیں دیے، تھیلیاں بھری رہتی تھی. پلاسٹک کی تھیلیاں نہیں، وہ سونے سکے، سونے کے سکوں کی، 1000 سکے ہیں، 500 سکے ہیں، اس کے نمبر الگ الگ ہوتے تھے. جس کو دینا ہوتا تھا وہ دے دیتی تھی، پھر حساب کتاب کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے تھے، ایگریمنٹ کرنا، یہ کرنا، اور پھر جو اس کو بھیج دیتے تھے جو نفع ملے. ظاہری بات ہے کہ حضور کو بھی پیسہ دے گی. وہ حضور کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. تم کون ہو؟ اب دیکھو خیریں چلتی ہیں، نہ حضور کو پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ خدیجہ کو پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن نظام تو اس کا ہے نا، نظام تو اس کا ہے، ساری دنیا کو وہ چلاتا ہے. چلو تم کون؟ تو حضور نے فرمایا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. ابو طالب کی طرف کبھی بھی حضور نے اپنی نسبت نہیں کی. ابو طالب حالانکہ 42 سال تو خدمت کی انہوں نے، لیکن کبھی نسبت نہیں کی. آئی میرے چچا ہیں. اب وہ باتیں پوچھی تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ سے کہا بھائی اس لڑکے کا پورا بایو ڈاٹا نکالو، بایو ڈاٹا کا کون ہے، کیا ہے، کیا نہیں، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بڑی عمر کا ہے. عورتیں تو اس بات میں ماہر ہوتی ہیں، اور آج کل تو بہت ہی ماہر ہو گئی واٹس ایپ کے زمانے کے اندر. کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، 2 عورتوں کو کہہ دو خالی آپ کہ فلاں کی تحقیق کرنی ہے، آپ کو اثر میں آپ کہو گے مغرب تک رپورٹ آ جائے گا انشاءاللہ. اس میں تو ہم بہت پیچھے ہیں، وہ عورتیں آگے ہیں. وہ نفیسہ مکہ مکرمہ چھوٹا سا شہر، چھوٹا سا گاؤں، وہ گئی جا کر کہا کہ ہذا شریف ابن شریف. بس یہ جواب دیا، شریف ابن شریف، یہ شریف ہے، مشرف کا بیٹا. حضرت خدیجہ نے کوئی انٹرویو نہیں لیا. تم کاروبار، تم دھندا کرو گے، ہاں ہاں. یہ تھیلی پکڑا دی اور غلام تھا ان کا، اس کو بھی ساتھ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا. اور غلام سے اب دیکھو خیریں چلتی ہیں، وہ دعا مانگتی تھی نا، اعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دیں گے. یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے، دیں گے، وعدہ ہے. وہاں گئے، وہاں جا کر سفر میں تو حالات آتے ہیں اونچ نیچ. کسی جگہ پر ٹھہرے، یہودیوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں کون ٹھہرا ہے، تو آئے سارے کے سارے یہودی، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں جو ٹھہرے گا وہ اس زمانے کا آخری نبی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرے گا. حضور وہاں ٹھہرے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی ان کو. تو یہودی میں چرچے شروع ہو گئے، یہ ہوا، سارے حالات کا اتار چڑھاؤ، سب دھمال ہو گئی سب وہاں پورے شام کے اندر. شام اس زمانے میں کسرا کی کالونی تھی. ایران، شام، یہ بڑی کالونی شمار ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں جیسے امریکہ ہے اس وقت میں، ویسے یعنی بڑا پاور ہوتا تھا، وہ ان کا سکہ مانا جاتا تھا، اور لوگ اس سے متاثر بھی تھے. عرب تو بہت متاثر تھے، عربوں کے پاس تو کچھ تھا نہیں. میں آج کل عربوں کو کہتا ہوں، عربوں میں ہمارا بیان ہوتا ہے، بڑے عرب جمع ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو آپ لوگوں نے جو ہے کچھ دیکھا نہیں ہے. خچر پر دادا دادی ہوتے تھے،
بیچ کا تو دیکھا نہیں، تم سیدھے خچر سے مرسڈیز پر آ گئے ہو، گدھے کے اوپر سے سیدھے مرسڈیز پر آئے ہو۔ وہ بہت ہنستے ہیں کہ واللہ حق، میں نے کہا بیچ کا تو دیکھا ہی نہیں تم نے، بھی باپ دادا جو تھے وہ تو خچر گدھے پر سوار ہوتے تھے اور تمہیں مرسڈیز مل گئی، اب بیچ کا کیا ماحول ہے تو پتہ ہی نہیں، اس لیے تم آگے پیچھے ہو رہے ہو سارے کے سارے۔ تو ایک ہی جواب دیتے ہیں، واللہ حق، واللہ حق، واللہ حق، یہ بات صحیح ہے۔ میں کہا دعوت کے میدان میں چلو گے، جہاں تم یہاں دیہاتوں میں جاؤ گے اور وہاں جا کر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا حالات ہیں مسلمانوں کے، یہ جنگلوں میں تم جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ کیسے رہنا چاہیے ہمیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو خیریں پھیل رہی ہیں، تشریف لے گئے، لڑائی بھی ہوئی سفر میں، وہ جو تھا نا ساتھ میں خدیجہ نے بھیجا تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ معاملہ ہوا، تو اس نے ایک جملہ کہا، کسی سے لڑ مت، تیرا جو بھی حساب کتاب ہے میرے حساب میں سے دے دوں گا تجھ کو، لڑو مت۔ لڑائی سے خیریں نکل جاتی ہیں۔ 1978 میں ہمارا سفر ہوا تھا سال سوا سال کا، مدینہ منورہ سے ہماری جماعت روانہ ہوئی۔ ہمارے جماعت کو روانہ کرنے والے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، بابو بشیر رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پاکستان کے امیر تھے اس وقت میں وہ، اور یہ جتنے بھی پرانے تھے، یہ پہلی جماعت تھی سال سوا سال کی۔ پہلے جماعتیں جاتی تھی 4 مہینے کی، کبھی 6 مہینے کی، لیکن سال سوا سال کے لیے سارے ملکوں میں جانا۔ مدینہ منورہ سے ہم روانہ ہوئے، پہلے خیبر پہنچے، خیبر سے مدائن صالح آئے، حضرت صالح علیہ السلام کا گاؤں، پھر اس کے بعد سے معلّہ آئے۔ معلّہ ایک جگہ ہے جو لیلا مجنون کا گاؤں ہے، لیلا مجنون کا گاؤں وہی تھا، اب تو جو ہے وہ امریکہ کا بھی باپ بن گیا ہے، وہ اس معلّہ کو امریکہ کا بھی باپ بنا دیا ہے، اتنا ہائی فائی کر دیا ان لوگوں نے، چونکہ وہاں سے بیت المقدس قریب ہے، اسرائیل قریب ہے وہاں سے۔ معلّہ گئے ہم، پھر وہاں سے تبوک آئے، تبوک سے جارڈن آئے، جارڈن سے شام آئے، شام سے ٹرکی گئے، ٹرکی سے پھر بیلی گراڈ گئے، بیلی گراڈ سے پھر یوگوسلاویا گئے، بلغاریہ، یوگوسلاویا سے فرانس گئے، فرانس سے موروکو گئے، مراکش، پھر وہاں سے واپس اسپین آئے، اسپین سے پھر فرانس آئے، فرانس سے پھر انگلینڈ آئے، پھر رمضان شروع ہو گیا۔ یہاں محرم میں چلے تھے تو انگلینڈ جا کر رمضان شروع ہو گیا۔ اب جب رمضان شروع ہوا تب نے سوچا کہ واپس ہم حج کریں گے، ہم نے وین خریدی، اور وین خرید کر جو ہے اس وین کے اندر لندن سے مکہ مکرمہ بذریعہ کار ہمارا سفر ہوا، لندن سے مکہ بذریعہ کار پورا سفر ہمارا۔ لندن سے بیلجیم آئے، بیلجیم سے ہالینڈ آئے، ہالینڈ سے جرمنی آئے، جرمنی سے پھر جو ہے ترکی میں داخل ہوئے، یوگوسلاویا، پھر ترکی، پھر یہاں آ گئے عرب علاقوں میں، شام، بیت المقدس، یہ سارے کے سارے ہوتے ہوتے حج سے حج۔ تو ہماری جماعت جب روانہ ہونے لگی تو مشورے میں بات طے ہوئی کہ یہ جماعت کے ساتھ کوئی روانگی کی بات کرے۔ کون بات کرے؟ تو فیصلہ کیا حضرت جی نے کہ مولانا سعید خان صاحب بات کریں گے اور ہم سب بیٹھیں گے، یعنی سب بیٹھیں گے، جتنے پرانے ہیں سب بیٹھیں گے اور بات کریں گے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے بجے؟ 10:30 بجے۔ اس زمانے میں 9 بجے مشورہ ہوتا تھا مسجد نور میں، اور 10 ساڑھے 10 تک فارغ ہو جاتے تھے۔ تو مشورے کے بعد جماعت کو لے کر بیٹھیں گے، مولانا سعید خان صاحب بات کریں گے روانگی کی، اور ہم سب بیٹھیں گے، حضرت جی بیٹھیں گے، ہمارے ابا بھی بیٹھیں گے۔ طے ہو گیا۔ اب جو ہے مولانا سعید خان صاحب بیٹھے، ہم سامنے بیٹھے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ داہنی طرف بیٹھے ہوئے، ہمارے ابا جو ہے بائیں طرف بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ ہر وقت تھیلی رہتی تھی ابا کے ساتھ، اور حضرت جی کے ساتھ ان کا اگال دان، ان کا پان کا سارا حساب کتاب وہ رہتا تھا۔ اب مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روانگی کی بات شروع کی۔ ماشاء اللہ جماعت جا رہی ہے سال سوا سال کے لیے، بہت خوشی ہے، یہ پہلی جماعت ہے جو اتنے ملکوں میں کام کرے گی۔ اس وقت میں ویزوں کے مسئلے نہیں ہوتے تھے، جس بارڈر پر بھی چلے جاؤ وہیں بارڈر پر ہی تھپا لگ جاتا تھا۔ اب تو بہت مسئلے ہو گئے نا،
اس زمانے میں مسئلے نہیں ہوتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب مولانا سید خان صاحب نے 2 منٹ کی روانگی کی بات کی، 2 منٹ کی، اور کیا کہا؟ دیکھو بھائی، ناک میں بولتے تھے وہ، دیکھو بھائی مولوی یونس، تمہاری جماعت ان ملکوں میں جا رہی ہے، میری نصیحت یاد رکھنا، خوب کھانا، خوب کھائیو اور خوب پینا، خوب کھائیو خوب پیو، ایک کام مت کیجیو. اب بار بار وہ ایک جملہ کہتے تھے، خوب کھائیو خوب پیو، ایک کام مت کیجیو. تو ہمارے حضرت جی سے رہا نہ گیا، یہ کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ حضرت جی کی آواز دوپہری تھی، جن لوگوں نے حضرت جی کو دیکھا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھو مولوی یونس، خوب کھائیو خوب پیجیو، ایک کام مت کیجیو، اور وہ ایک کام مت کیجیو کہ آپس میں لڑیو مت. اگر لڑو گے تو دنیا میں لڑائی پھیلا کے آؤ گے، اور محبت سے رہو گے تو دنیا میں محبت پھیلا کے آؤ گے. بس 2 منٹ میں مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ہدایت دی تھی. اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہمارے ساتھی لڑیں گے تو دنیا میں لڑائیاں پھیلیں گی، اور محبتوں سے رہیں گے تو محبتیں پھیلیں گی. اس وقت کہا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم کو ہدایت دی تھی مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا، چونکہ انہوں نے جماعت روانہ کی تھی ہماری، اب جب واپس آئے ہم سال سوا سال لگا کر، تو یہ مرسیڈیز وین لے کر آئے، اور عربوں میں نیا نیا پیٹرول نکلا تھا، مکہ مکرمہ میں حفائر مرکز تھا دعوت کے کام کرنے والوں کا. وہاں ہماری وین گئی تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا، ماشاء اللہ یہ وین کس کی ہے بھائی؟ کہا مولوی یونس کی جماعت کی. ارے واہ ماشاء اللہ، واہ ماشاء اللہ. دیکھو مولوی یونس، تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ وین تم ہی لے کر آئے ہو سعودیہ میں، ابھی سعودیہ پہنچی نہیں ہے. کل جو ہے ریاض والوں کا جوڑ ہونے والا ہے، یہاں جوڑ ہوتے تھے، بے ریاض والے کل آئیں گے، دمبام والے پرسوں آئیں گے. تو مولانا نے کہا، کل جمعرات ہے، کل ریاض والوں کا جوڑ ہونے والا ہے یہاں، اور ان کے پاس پیٹرول کا پیسہ بہت ہے، تو تم اس کو بیچ دو، بہت پیسہ آئیں گے. امام سید خادم نے کہا، تم خالی لکھ دو للبیع، للبیع فور سیل، للبیع اتنا لکھ دو. امیر میں تھا، میں نے ساتھیوں سے پوچھا، یہ وین لی ہم نے، وین واپس تو لندن لے کے جا نہیں سکتے، یہاں سے تو ہمیں ہندوستان واپس جانا ہے. پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے آئے، 1977 1978 2 سال کا تقریباً سفر تھا، یہ 1.5 سال کا ایسا ہی سفر تھا. تو کیا کریں، بیچ دیں؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہاں بیچ دو. تو میں نے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ کس کے سامنے بات کریں؟ بولے کسی کے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی کو جب کمرے میں داخل کر دیتے ہیں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے کہا حضرت یہ سارا یہ بیچیں گے، سارے عرب آ رہے ہیں ریاض سے، کون بات کرے گا؟ تو کوئی سمجھ، کوئی بھی کس، تم خالی للبیع لکھ دو، تمہاری وین بک جائے گی. ہمارے سمجھ میں نہیں آئے کہ یار کیسے، کسی سے بات تو کرنی پڑے گی نا، کون پیسہ دے گا، کون ریال دے گا، کیا بھاؤ ہے، کیا نہیں، کچھ نہ. تو وہاں سید خان صاحب نے کہا، میاں بیوی کو جب شادی کراتے ہیں کمرے میں داخل کر دیتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلونا ہوتے ہیں، کوئی سمجھاتا نہیں ہے، ان کی زندگی گزرتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں. تو تم تو خالی للبیع لکھ دو، بس باقی دیکھی جائے گی، اور اگر میرے پاس کوئی آیا تو میں معاملہ کر لوں گا. ارے مولوی صاحب، وہ جو ہم نے للبیع لکھا تو وہ جتنے عرب تھے لال گترے والے، انہوں نے کہا یہ تو میں خریدوں گا، یہ تو میں خریدوں گا، یہ تو میں خریدوں گا. آکشن لگا اور اتنا پیسہ آیا کہ پورے سال 2 سال کا خرچہ ہمارا نکل گیا، اور نفع بھی ملا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد. اب ہمیں آنا ہے ہندوستان واپس، ہوائی جہاز کا ٹکٹ تو تھا نہیں، پانی کے جہاز سے آئے تھے، تو پانی کے جہاز سے آنے جانے کا ٹکٹ ہوتا ہے، وہ تھا، لیکن وہ ایسا ٹکٹ تھا، اس جہاز سے جاؤ اور حج کر کے واپس آ جاؤ.
ہم تو سال 1.5 سال کے بعد جا رہے تھے. ہم آفس میں گئے بھی کیوں آئے ہو؟ کہ بمبئی جانا ہے. ٹکٹ، یہ ٹکٹ، اس نے ٹکٹ دیکھا اور ٹکٹ دے کر پھاڑ دیا. 1 سال پرانا ٹکٹ ہے، یہ تھوڑی چلتا ہے. پھاڑ ہی دیا. نیا ٹکٹ خریدو. بھئی نیا ٹکٹ کیسے خریدے ہم؟ اور وہ بھی فرسٹ کلاس میں جگہ ہے اور سیکنڈ کلاس میں جگہ نہیں ہے. اندر سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم مولانا، السلام علیکم مولانا، السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. آئیے 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 آئیے، میں آپ کے بیانات بہت سنے ہیں میں نے مہندی والی مسجد میں، اور میں تو آپ کا فین ہوں، یہ ہے وہ. آئیے ابھی چائے لاؤ، قہوہ لاؤ. مولانا کیوں تشریف لائے آپ؟ میں کہا ہمیں بمبئی جانا ہے اور ہمارے پاس 1.5 پونے 2 سال کا ٹکٹ تھا، اس نے تو پھاڑ دیا. بولے وہ پاگل آدمی ہے، یہ جہاز کا ذمہ دار میں ہوں، آپ کو کب جانا ہے بتاؤ. میں نے کہا اب تو ہمارا حج ہو گیا، جتنا جلدی آپ ہمیں بھیج دو. یہ کہا کہ آپ ایسا کرو، انشاءاللہ 10 دن کے بعد یہاں سے ہمارا جہاز جائے گا، آپ سارا سامان لے کر میری آفس میں ہی آؤ اور کہیں مت جاؤ. یہ لوگ تو سب قانونی اعتبار سے چلیں گے، میں آپ کو بٹھا دوں گا انشاءاللہ، آپ صحیح سلامت پہنچ جاؤ گے. میں نے کہا ٹکٹ؟ میں ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں، آپ کو فرسٹ کلاس سے بھیجوں گا. تو اس نے تو ماشاءاللہ ہم کو VIP فرسٹ کلاس میں بھیجا، ایک پیسہ لیا نہیں. بولے جہاز ہی میرا ہے، یہ جہاز کا مالک ہی میں ہوں. اور وہ آدمی اب کبھی کبھی آتا ہے مہندی والی مسجد میں، وہ جو تھا نا مینیجر، وہ ابھی بھی آتا ہے، ہمارے قریب میں رہتا ہے. یہ عربیہ کے قریب میں جو ساحل بلڈنگ ہے، ساحل ہوٹل، وہ بلڈنگ کا کیا نام ہے؟ پوتیا. وہ پوتیا میں رہتا تھا اور رمضان کا ہمارا بیانات سنتا تھا. تو وہ کبھی کبھار آتا ہے مولانا وہی سفر. میں نے کہا یاد ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو. ایک تو وہ جنات بھی آتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار آتا ہے. رمضان میں ایک جنات ملا تھا، میں بڑا پریشان. میں ویسے جنات یہ بھی ہے میرا، لیکن وہ حقیقی جنات تھا. میں بڑا پریشان یار، مجھے جو بچوں کے کپڑے سلانے. اب میں نے کہا یار اب اپنے پاس تو ٹائم ہے نہیں، بچوں کے کپڑے کیسے سلائے؟ وہ آیا میرے پاس، مولانا بہت پریشان دکھتے ہو. میں نے کہا بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے کپڑے سلانے ہیں. تو بولے آپ بتاؤ نا کتنے کپڑے سلانے ہیں آپ کو؟ میں نے کہا 5 دن تو رہ گئے عید کے، تو کیا سیے گا؟ بولے آپ کپڑا دو مجھے، کتنے سلانے؟ چھوٹے چھوٹے تھے، عبد الواسع، عبد الوہاب، حذیفہ بھی اس کو چھوٹا تھا. ہم نے کپڑا دے دیا اس کو، اور کپڑا دے کر جو ہے اس کو کہا کہ بھی 2 جوڑی ان کی نہیں 4 جوڑی بھی ہو جائیں گے اس میں سے. میں تو کیسے کرے گا؟ لیکن ہماری عقل وہ ہو جائے گا. آپ کے تو 4 جوڑی، 2 جوڑی کی ہماری تمنا تھی، اس نے 4 جوڑی سلائی. اور ظہر بعد ہم نے دیا، مغرب میں لے کر آ گیا. یہ حذیفہ کا، یہ عبد الوہاب کا، یہ عبد الواسع کا، یہ فلاں کا، خالد کا ہے. میں نے کہا بھائی تو ہے کون؟ وہ مت پوچھو، میں اللہ کے مخلوق ہوں، یہ مت پوچھو تم. اور وہ کام کر کے گیا. اب جب کام کر کے گیا تو اس کے بعد تو میں بھی ڈرنے لگا. میرے قریب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا وہ. اب بعد میں پتا چلا تو میں چہرہ دیکھو یار یہ پھر سے آ گئے یہاں، ابھی بھی آتا ہے وہ وہاں. تو یہ بمبئی میں ابو عاصم ہے نا، وہ بمبئی میں ابو عاصم کا نام سنا ہوگا، اس کا بھائی ہے. وہ میرے پاس آیا ایک مرتبہ. اس نے کہا مولانا وہ جنت آپ سے ملنے آتا. میں نے کہا مجھ سے ملنے نہیں آتا، وہ تو میری تعلیم ہوتی ہے، تو وہ آ کر بیٹھ کے سن کے چلا جاتا ہے. تو بچوں کے کپڑے اس نے سیے تھے اور وہ بچے پہن رہے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے یار، جب پہنتے تو ڈرتا رہتا ہوں کہ جنت کا اثر نہیں آئے. مولانا مجھے ملنا ہے اس سے، ہاں ایک مرتبہ ایسا اس نے مجھے کہا. میں نے کہا دیکھو میں جمعہ کے دن تعلیم کراؤں گا اور انشاءاللہ جمعہ کے دن وہ آئے گا. تو تعلیم کے بعد کبھی کوئی مسافر کے لیے لائن لگ جاوے تو تم بھی لائن میں کھڑے ہو جانا، یا لائن میں کھڑا نہ ہونا ہو تو میرے قریب کھڑے ہو جانا. تم اس وقت تھے؟ آپ نہیں تھے. ہاں کہ وہ میرے قریب کھڑے ہو جانا، تو جب وہ جنات آئے گا تو میں کہوں گا کہ بھی ابو عاصم کے بھائی ہیں، سمجھ لینا وہی جنات ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنی پولیس کے ساتھ آیا، یہ آیا وہ آیا، بیٹھا میرے پاس. میں نے کہا دیکھ وہ جنات ہے، ابھی لائن لگی کی وہ بھی آئے گا تو اس سے مسافہ کراؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا ٹھیک ہے. وہ دادا گیری کرتا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ جب آیا تو میں نے مسافہ کیا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ بھی ہمارے خاص خادم ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں، جیسے آپ نے ہماری کپڑوں کی خدمت کی نا، یہ دوسری خدمت کرتے ہیں، مسافہ کرو. وہ مسافہ کیا تو اسے تو جو ہے ایسا کرنٹ لگا، 10 دن تک بیمار رہا، گھر سے اترا نہیں وہ. اور اب تک ان کو مل کر کہتا رہتا ہے، یہ ان کے پڑوس میں رہتا ہے وہ،
ارے بولے میں مولانا کے پاس نہیں جاؤں گا یار، وہ جنات جو میرا ملاقات کرائی، مجھے جو بخار چڑھا ہے وہ اب تک اترا نہیں ہے. اب یہ قصے چل پڑے. میں تو اس پر سنا رہا تھا عالم اللہ فی قلوبکم خیر ایوتکم خیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، خدیجہ نے سب سے حساب کتاب لیا. تم حساب کتاب، حضور سے حساب نہیں لیا، حضور سے حساب نہیں لیا. بٹھایا، دیکھو خیر کیسے چلتی ہے. خدیجہ کیا کہتی تھی کہ اللہ تو مجھے چھانٹ کر دے، میں کچھ نہیں جانتی، تو مجھے دے. پوری مکہ کی نظر مجھ پر ہے، میری نظر تجھ پر ہے. ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی اسلام آنے میں تو بہت سال باقی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی حضرت خدیجہ. نفیسہ بھی ہے، وہ غلام بھی جو ساتھ گیا تھا وہ بھی ہے، حضرت خدیجہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا حساب کر کے لائے تھے، پوٹلیاں بنا کے. اتنا نفع ہوا، یہ پوٹلی خدیجہ کی، یہ میری، اور یہ اس کی جو ساتھ تھا. اور ایک چھوٹی پوٹلی تھی، یہ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا وہاں پر، تو یہ اس نے، میں نے کہا یہ معاف کر دے، یہ پیسہ میں دے دوں گا، تو یہ اس کا حق. حساب کتاب کلیئر ایک دم. اب حضرت خدیجہ دیکھو خیریں چل رہی ہیں. حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نفیسہ تم ذرا بازو والے کمرے میں چلے جاؤ. وہ غلام تھا، اس کو بھیج دیا. اب کمرے میں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ ہیں. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ پوٹلی کس کی ہے؟ محمد آپ کی ہے. تو حضرت خدیجہ نے پوٹلی اٹھائی اور کہا یہ میری طرف سے تم کو ہدیہ. تو ظاہر بات فطری چیز ہے، آدمی خوش ہوتا ہے. یعنی حضور کا حق بھی ملا اور حضرت خدیجہ کا بھی حق ملا. یہ نفع کی بات ہو رہی ہے، پروفٹ کی. راس المال الگ ہے، جو موڑی لگی تھی وہ الگ ہے. پھر کہا یہ پوٹلی کس کی ہے؟ یہ کہ یہ تو موڑی ہے، راس المال ہے جو پیسہ. اچھا اچھا، خدیجہ نے پوٹلی اٹھائی راس المال کی، کہ یہ بھی آپ کو ہدیہ. موڑی بھی آ گئی، خود کا نفع بھی آ گیا، اور حضرت خدیجہ کا بھی نفع آ گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. اب حضرت خدیجہ نے بات کی کہ محمد تم جوان ہو، تمہارا ارادہ ہے شادی کرنے کا. یہ ہے روایتوں میں، خود بات کر رہے، خیریں چل رہی ہیں. کوئی نہیں ہے اس کمرے میں، صرف خدیجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے جیسے کنوارا آدمی ہو، کنوارا لڑکا ہو، کنواری لڑکی ہو، حیا شرم ایک فطری چیز ہے. تو وہ کہا میرا ارادہ تو ہے، لیکن یہ کہ بھی میرے پاس مکان وغیرہ نہیں ہے، ٹھہرانے کے لیے، نان نفقے کے لیے خرچہ ہونا چاہیے. حضرت خدیجہ نے کہا کیا ارادہ ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ یہ دوسرا پوائنٹ آیا. تو جب یہ کہا میرے ساتھ نکاح ہو جائے، تو حضور ایک دم سے جو ہے چہرہ نیچے کر لیا شرم کے مارے، اور چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ. اب حضور جواب دے رہے، بلکہ پوچھا کتابوں میں کہ بتاؤ تم اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو گھر والوں سے پوچھنے کی بات ہے، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. فاطمہ ہے، اسدیہ فاطمہ، اور وہ اپنا ابو طالب ہیں. اس گھر میں دو فاطمہیں تھیں، حضرت فاطمہ، بہو بھی فاطمہ اور ساس بھی فاطمہ. علماء نے لکھا ہے جس گھر میں دو فاطمہیں ہوں نا، یا تین فاطمہیں ہوں، بہت برکت ہوتی ہے. اس گھر میں دو فاطمہیں تھیں. فاطمہ اسدیہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. ابو طالب کی وفات تک تو مسلمان نہیں ہوئی، وہ ڈرتی تھی، وہ اندر سے تو مسلمان ہو گئی تھی وہ، لیکن ابو طالب سے ڈرتی تھی. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو فوراً آ کر اسلام قبول کر لیا. حضور بہت محبت کرتے تھے. ان کے لیے قبر بھی حضور نے دگنا ڈبل کھدوائی مدینہ منورہ میں. کہ فاطمہ کا انتقال ہوگا تو میں بھی سوؤں گا اس کی قبر میں. حضور سوئے بھی. لمبے قصے ہیں یہ. تو یہ فوراً جو ہے یہ خدیجہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی یہ اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، چچی ہے فاطمہ، چچا ہے میرے،
یہ تو ان کا. تو خدیجہ نے کہا کہ اچھا پوچھ لو تم جا کر. یہ کہتے ہیں کہ اتنے خوش ہوئے حضور، پروفٹ بھی ملا، شادی کا پیغام بھی آ گیا. غریب آدمی، حضور تو زیادہ مال تو تھا نہیں نا، اتنا مال ایک دم سے آ گیا. اور حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھی ڈالا. تو بعض تاریخ روایت میں لکھا ہے جب باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رستہ ہی بھول گئے. ارے بھائی یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اچنبے میں پڑ جائے گا، یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے. کئی دنوں کے بعد آئے تھے نا وہاں سے، شام سے. اور ہمارے ساتھ ہی مدینہ میں ہوتا ہے، وہ عرب لوگ ہمیں بیان کے لیے لے جاتے ہیں. تو بیان کے لیے میں نے کہا بھائی دیکھو ہمیں بیان کے لیے لے جاؤ، آپ کی ڈیوٹی ہے ہمیں حرم تک پہنچا دو، بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے. باقی حرم سے ہم کہاں جائیں گے، کون لے جائے گا، وہ ہمارا لک آؤٹ ہے. اور تو وہ ہمیں لے کے چلتا ہے قبا کی طرف. ارے بھائی تو قبا کا راستہ ہے تو حرم کی طرف. ارے مولانا آپ کو دیکھ کر میں جو ہے نا ایسا ماں وہ ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ حرم کہاں ہے اور قبا کہاں ہے. سیم چیز حضور کا کو فرمایا کہ میں یہاں جاؤں، یہاں جاؤں. حضرت خدیجہ بھی دیکھ رہی تھی. بعد میں اچانک ذہن میں آیا کہ ہاں مکان اس گلی میں ہے. کئی دنوں کے بعد آئے تھے حضور وہاں سے، شام کے سفر سے. اب وہاں گئے ابو طالب. دیکھو خیر کیسے چلتی ہے یہ سمجھا رہا ہوں. یہ کبھی بھی خیال مت کرنا ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. مایوس ہو جائے آدمی، وہ ہندوستان کا حالات ایسے ہیں، نہ کسی نے دعائیں کی ہیں، آنسو بہائے ہیں، مدرسے قائم ہیں، قال اللہ قال رسول ہے، ماشاء اللہ. سلام کرتا ہوں ان بچوں کو. روزانہ صبح ہوتی ہے تو صبح ہوتی ہے جس کی عطر کا کاروبار ہوتا ہے اللہ اس کے جھولے میں عطر رکھ دیتا ہے. جس کا کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے اللہ اس کے جھولے میں کپڑا رکھ دیتا ہے. جس کے لکڑی کا کاروبار ہوتا ہے اللہ اس کے جھولے میں لکڑی رکھ دیتا ہے. کروڑوں مرتبہ سلام کرتا ہوں ان بچوں کو، اساتذہ کو. صبح ہوتے ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. کہ صبح ہوتی ہے کیا کرتے ہیں بچے؟ صبح ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ محنت اللہ ضائع کرے گا؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ آزماتا ہے. حالات کا اتار چڑھاؤ تو ہوگا تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ آپ جو ہے نا گھبراؤ مت، اپنے اعتبار سے آدمی کرتا رہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہے. اب حضرت خدیجہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ارے بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا، ماشاءاللہ کما کے بھی لایا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. گھر میں خوشی. ارے محمد یہ کیا؟ یہ کہ یہ حضرت خدیجہ کا پروفٹ تھا، اس نے بھی دے دیا ہدیہ. یہ بڑی پوٹلی، یہ کہ راس المال بھی دے دی، اور یہ میرا نفع تھا یہ بھی دے دیا. اچھا. اب گھر میں خوشی. اتنا پیسہ گھر والوں نے دیکھا نہیں تھا. پھر کہا مجھے ایک راز کی بات کرنی ہے. میں کہا بتاؤ. تو حضور نے فاطمہ اور حضرت علی کے سامنے بات کی، وہ حضرت ابو طالب کے سامنے بات کی. حضرت علی تو وہ چھوٹے تھے، ابو طالب کے سامنے، دونوں کے سامنے. کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ فرمایا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ خدیجہ کے پاس میں گیا تھا تو خدیجہ نے خود نے نکاح کا پیغام رکھا. تو ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا. اور فاطمہ صدیقہ نے کیا کہا؟ ایسا کیوں کہتے ہو خواب دیکھا ہوگا؟ یہ غلط ہے. میرے بیٹی کی قیمت خدیجہ سے بہت زیادہ ہے. آپ ایسا کیوں کہتے ہو خواب دیکھا ہوگا؟ میرے محمد کی قیمت خدیجہ سے بہت زیادہ ہے. حالانکہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی خدیجہ کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابتدائی مراحل ہیں جو باتیں ہوتی ہیں. اور تم جاؤ جلدی سے خدیجہ سے بات کرو. ابو طالب سے کہا فاطمہ صدیقہ نے، جاؤ بات کرو خدیجہ سے. کل جاؤں گا. نہیں کل نہیں، ابھی جاؤ. یہ اچانک کا خیر ہے جو اللہ دے رہا ہے ہم کو. سارا مکہ چاہتا ہے اور وہ خود چاہتی ہے ان کے ساتھ. چنانچہ ابو طالب گئے، کپڑے وپڑے بدل کر. اس زمانے میں کپڑے بدلنے کی نوعیت ایسے ہوتی تھی، کسی بڑے کے پاس جاتے تھے تو تھوڑے سے کپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے، خوشبو لگا کر، ریحانہ کر کے خوشبو ہوتی تھی وہ خوشبو لگاتے تھے. ریحانہ والی خوشبو اگر لگائی تو لوگ سمجھتے تھے کہ کسی بڑی میٹنگ میں جا رہا ہے، کہ بڑی میٹنگ میں جا رہا ہے.
تو لوگوں نے خوشبو سن دی کہ ابو طالب آج بڑی میٹنگ میں جا رہے ہیں، کسی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ گئے خدیجہ کے پاس، نفیسہ کھڑی ہوئی تھی وہاں، بے آپا سے ملنا ہے، کہ آپا کل ملے گی، اب کسی سے ملاقات نہیں۔ اچھا مجھے بہت ارجنٹ کام ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ خدیجہ نے اندر سے کہا کون ہے؟ جو کہا ابو طالب۔ آنے دو آنے دو آنے دو، بیٹھے۔ کیوں آئے ابو طالب؟ معروف تھے ابو طالب، لوگ پہچانتے تھے ان کو، اور قریش کا قبیلہ بھی معروف تھا مکہ میں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ محمد آئے ابھی، ماشاءاللہ دھندا بندہ کر کے پیسے بھی اچھے لائے وہ، بس یہ کچھ کہا کہ آپ نے کوئی پیغام رکھا اپنے لیے؟ ہاں ہاں صحیح بات ہے، لاؤ چل، ہیرا پھیری نہیں، صحیح بات ہے، میں نے رکھا پیغام۔ جو کبھی آپ نے پیغام رکھا، وہ ابو طالب بات کر رہے ہیں، آپ نے پیغام رکھا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کا معیار مال کا ہے، اس کا ہمارا معیار نیچے درجے کے مال کے اعتبار سے۔ تو خدیجہ نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ ساری ذمہ داری میری ہے، مال کی ہو یا پھر مہمانوں کو کھلانے کی ہو، مکان کی ہو، مکانات میرے پاس بہت ہیں۔ تو ابو طالب نے آخر میں ایک سوال کیا اور کہا کہ ساری باتوں کا جواب تو دے دیا آپ نے، لیکن میری ایک بات کا جواب دو تو میں مانوں کہ رشتہ پکا، اور اس بات کا جواب نہ دیا تو رشتہ پکا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا پوچھو؟ یہ کہا تمہارا ابا کو کیسے خوش کرو گے تم؟ بعض روایت میں کہ باپ زندہ تھے، بعض روایت میں کہ باپ زندہ نہیں تھے، لیکن رشتہ دار تو تھے نا، چچا ہے، ماموں ہے، یہ تو ہے نا۔ تم تیار ہو، لیکن تمہارے رشتہ دار کیسے تیار ہوگا ہمارے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے، اور تمہارا ابا کیسے تیار ہوں گے؟ تو خدیجہ نے جواب دیا اس کا بھی میں نے ترتیب بنا لی ہے۔ کہ کیا ترتیب بنائی؟ کہ میں روزانہ رات کو سورج غروب ہونے کے بعد میرے ابا کو 1 بوتل شراب کی پلاتی ہوں روزانہ، لیکن جب کوئی خاص کام ہوتا ہے، بڑے چیک پر دستخط کروانے ہوتے ہیں نا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا تو بڑا کام ہوتا ہے تو 2 بوتلیں پلاتی ہوں۔ جب 2 بوتلیں پلاتی ہوں تو جو میں کہتی ہوں وہ کہتے اوکے 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 اوکے، جب اپنی یہ بات طے ہو جائے گی تو میں 2 بوتلیں پلاؤں گی۔ یہ ابو طالب سے کہا، ابو طالب خوش ہو گئے، ارے واہ ماشاء اللہ، یہ تو میرے کہا شادی طے ہو گئی۔ خود ابو طالب نے خطبہ پڑھا، ان کے باپ بھی تھے بیٹھے ہوئے، کتاب میں لکھا ہے خدیجہ کے والد بھی تھے، ابو طالب نے خطبہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کے بیٹھے، اور ساتھ میں عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن مظعون، عثمان ابن طلحہ نہیں، وہ الگ صحابی ہے، عثمان ابن مظعون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لنگوٹے دوست تھے، رضائی بھائی بھی تھے اور یہ لنگوٹے دوست تھے، کبھی بھی دونوں جدا نہیں ہوتے تھے۔ ویسے تو حضرت حمزہ بھی تھے، لیکن حضرت حمزہ کے یہاں تھوڑا سا حجاب رہتا تھا چچا ہونے کی وجہ سے، کہ 2 لڑکیاں دیکھنے گئے تھے، اور عبداللہ سے کہا کہ یہ آمنہ ہے، یہ حالہ ہے، تجھے کس سے نکاح کرنا ہے بتا، کون پسند ہے، آمنہ پسند ہے کہ حالہ پسند ہے؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے آمنہ پسند ہے۔ چلو آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب حالہ کے ساتھ کون نکاح کرے؟ بولے میں کر لیتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے حالہ سے نکاح کیا، ایک ہی مجلس میں باپ بیٹے کا نکاح ہوا۔ تمہارے ہاسوڑ میں ایسا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، ایک ہی مجلس میں باپ بیٹے نے نکاح کیا، حضرت عبداللہ نے بھی اور عبد المطلب نے بھی۔ تو یہاں عبداللہ آمنہ کے پیٹ سے حضور پیدا ہوئے اور حالہ کے پیٹ سے حمزہ پیدا ہوئے، اسی لیے دونوں ہم عمر تھے، حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستی بہت تھی، حضرت حمزہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب کہتے تھے حضور کو، بھائی صاحب پورا مکہ جو ہے مجھ سے ڈرتا ہے اور میں عمر سے ڈرتا ہوں، عمر کے مقابلہ میں نہیں کر سکتا، اور کوئی مکہ والا جو ہے میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، حضرت حمزہ کہتے تھے۔ لیکن عثمان ابن مظعون یہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ حضور کی جو شادی ہوئی تو جیسے دلہے کے ساتھ کوئی آدمی رہتا ہے نا، ارے تمہارے ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی پارٹی میں جاتے ہیں، کوئی ہوٹل میں جاتے ہیں، کوئی کھانا وانا پکاتے ہیں، تو حضور کے ساتھ رہنے والے یہ عثمان ابن مظعون تھے۔
جب رخصتی ہو گئی حضرت خدیجہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور جو ہے کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں تمہارا ہاتھ پکڑ رہی ہوں، میرا مقصد کچھ نہیں ہے، صرف ایک وعدہ مجھ سے کرو، تمہاری پیشانی سے مجھے مہر یا نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اللہ تمہیں نبی بنائے گا، یہاں 25 سال کی عمر ہے، نہیں 15 سال باقی ہے نبوت کے، اللہ آپ کو نبی بنائے گا، جب اللہ آپ کو نبی بنائے تو مجھے طلاق مت دے دینا، یہ وعدہ لیا کہ جب اللہ آپ کو نبی بنائے تو آپ مجھے طلاق اپنے حرم سے نکال مت دینا۔ اس پر حضور روئے، کیونکہ یہ قصہ حضور کو یاد تھا۔ 25 سال کی عمر کے قصے تو یاد رہتے ہیں نا، بے آدمی 5 سال کی عمر کا وہ تو بھول جاتا ہے، 8 سال کی عمر کا وہ بھول جاتا ہے، لیکن اب تو 25 سال کی عمر ہو گئی حضور کی۔ یہ سناتے تھے حضرت عائشہ کو کہ یہ میرے ساتھ یہ انہوں نے وعدہ لیا، اللہ تمہیں نبی بنائے گا، تمہاری پیشانی سے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں، جب اللہ تمہیں نبی بنائے اپنے حرم سے مجھے نکال مت دینا، یعنی طلاق مت دے دینا۔ تو حضور روئے اور کہا کہ نہیں، میں بغیرت نہیں ہوں۔ عثمان ابن مظعون اس رات کو الگ سوئے ہیں، ورنہ ایک کمرے میں عثمان ابن مظعون کا بستر اور حضور کا بستر، ابو طالب کی وہاں بھی بہت پکی دوستی تھی۔ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اب عثمان ابن مظعون نے اپنا بسترا اٹھا لیا، اب تیری میری چھٹی نہیں، تیری میری دوستی نہیں رہے گی۔ ارے بھائی سن تو صحیح، نبوت تو ملے 40 سال کی عمر میں، 15 سال تک خدیجہ نے عثمان ابن مظعون کی بھی خدمت کی ہے اور حضور کی بھی خدمت کی ہے۔ حضور کے تو شوہر کے اعتبار سے کی اور عثمان ابن مظعون کے اس لیے کی کہ ان کے دوست تھے، کھانا پکتا تھا تو ان کے بعد ان کے لیے کھانا جاتا تھا۔ لیکن جہاں حضور کو نبوت ملی تو سب سے پہلا جو جھٹکا لگا حضور کو وہ یہ لگا کہ عثمان ابن مظعون نے کٹی کر دی۔ حضرت خدیجہ نے کہا بھی عثمان کے لیے کھانا پکایا ہے، کھجوریں تیار کی ہے، بولے وہ تو روٹ کے چلا گیا، وہ تو بھاگ گیا، پورا بستر لے کر چلے گئے وہ۔ حضرت خدیجہ کہتی تھی 15 سال تک میں نے کھلایا اس کو، جب 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو کھانا تو حضور کے لیے پکتا تھا، تو ان کو بھی دیتے تھے عثمان ابن مظعون کو۔ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنے ٹھیٹ دماغ کے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ اور حضرت عثمان بن مظعون دونوں باہر بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ یہ دونوں کو دونوں باہر بیٹھے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر۔ اس زمانے میں پردہ وغیرہ تو تھا نہیں، پردے کے سارے احکامات تو بعد میں آئے۔ اتنے میں عثمان بن مظعون گزرے سامنے سے، تو خدیجہ نے کہا اچھا وہ جا رہے، وہ عثمان جا رہے، اور جب گزرتے تھے نا سامنے حضور بیٹھے تو یوں کر کے گزرتے، حضور کو دیکھنا نہیں پڑے، یوں کر کے گزرتے تھے پردہ ڈال کے۔ تو حضور نے خود نے کہا رہا عثمان، او عثمان یہاں تو آ، تو بات تو سن، تو یہاں تو آ۔ حضرت خدیجہ نے بھی آواز لگائی بھئی یہاں تو آؤ، اس مسلمان نہیں ہونا لیکن دوستی کو توڑتے ہو۔ تو عثمان بن مظعون آئے، جب عثمان بن مظعون آئے تو حضرت خدیجہ کمرے میں چلی گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان بن مظعون ہے، دونوں اور کوئی نہیں۔ اتنے میں بیٹھے بیٹھے ابھی حضور اور عثمان بن مظعون بات کر رہے تھے، اتنے میں حضور نے یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر یوں، پھر سامنے دیکھا یوں کافی دیر تک، پھر یوں۔ تو عثمان بن مظعون کہنے لگے بھئی ایسی حرکت تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے تم سے، اتنے سالوں تمہاری میری دوستی ہے، کبھی دیکھی نہیں۔ جب حضور فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد عثمان بن مظعون نے کہا یہ تم نے کیا کیا محمد؟ کبھی اوپر دیکھا، کبھی نیچے دیکھ رہے، کبھی یوں دیکھ رہے، کبھی یہ دیکھ رہے، کبھی یہ کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو فرشتے سے لے رہا تھا وہ آیت۔ اچھا کون سی آیت؟ تو حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اتنی آیت حضور نے پڑھی تو عثمان بن مسعود نے کہا عید 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 کا مطلب پھر سے پڑھو. حضور نے پھر پڑھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. یہ آیتیں پڑھی تو عثمان بن مسعود نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. فوراً مسلمان ہو گئے اور بھاگے بھاگے گھر پر گئے اور گھر پر جا کر اپنا بستر ایک بیڈ روم میں ڈال دیا حضور کے پاس. سمجھ گئے نا حضور, اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میں حضور نے خدیجہ سے کہا کہ مسلمان ہو گیا ہے, میرا کھانا جو پکے گا تو اس کا بھی پکے گا. یہ عثمان بن مسعود. پھر اب تو مسلمان ہو گئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. پھر وہاں مدینہ کی ہجرت کی, وہاں رہے عثمان بن مسعود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے. حضور بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, کسی نے خبر دی کہ عثمان بن مسعود کا انتقال کا وقت قریب ہے. حضور نے فرمایا عثمان بن مسعود میرا ساتھی, میرا دوست, ہاں اس کے انتقال کے وقت قریب ہے, وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. حضور گئے تو ان کی روح قبض ہو چکی تھی عثمان بن مسعود کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا, کافی دیر تک دیتے رہے بوسہ. اور پھر جب سر اوپر کیا تو آپ کے آنکھوں میں سے آنسو تھے. سارے مجمع نے دیکھے. سارے لوگ پوچھتے ہم سے کہ مرحوم ہو تو اس کے پیشانی کو بوسہ دینا, ارے تم زندوں کو بوسہ نہیں دیتے, مرحوم کو کہاں بوسہ دو گے تم؟ ہمارے یہاں تو زندوں کو بوسہ دینے کا, عربوں کے یہاں تو بہت بوسہ دیتے ہیں پیشانی کو. بوسہ دیتے رہے اور سر اوپر کرتے تھے. تو پھر جو آنسو دیکھتے. پھر حضور نے ایک جملہ کہا یہ ہمارے قافلے کا مقدمۃ الجیش ہے. یہ سب سے پہلے تقریباً بقیع میں یہی دفن ہوئے عثمان بن مسعود کہ ہمارے قافلے کا مقدمۃ الجیش ہے. اب اس کے بعد سارا ہمارا قافلہ جائے گا یہاں سے اللہ کے یہاں. بیان بہت لمبا ہو گیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. بس آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں اپنے دلوں میں خیر پیدا کرو. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اخیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو نبھایا اور حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ رہی. خدیجہ نے کہا تھا نا مجھے طلاق مت دے دینا, حضور نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. انتقال تک, انتقال کے وقت قریب ایک ہی ہفتے میں تو بڑے بڑے حادثے ہوئے حضور کے خاندان میں. ابو طالب کا انتقال ہو گیا, پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ایک ہی ہفتے. بڑا حادثہ, بہت بڑا حادثہ. گھر کا کام خدیجہ سنبھالتی تھی اور باہر کا کام ابو طالب سنبھالتے تھے, دونوں چلے گئے. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور قریب میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت خدیجہ کے, ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اتنے میں جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا اللہ نے مجھے کہہ کر بھیجا ہے خدیجہ کو میرا سلام کہو, اور حضور اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرا بھی سلام کہو. یہ حضرت جبریل نے کہا, آپ کو غیرت نہ آئی, میرا بھی سلام کہو. تو حضرت خدیجہ کو حضور نے کہا, تو حضرت خدیجہ نے کہا مجھے بہت خوشی ہے میرا اللہ کا سلام مجھ پر آیا, لیکن آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں میں. یہ آخری بات تھی حضرت خدیجہ کی. میں دنیا سے اب جا رہی ہوں اور اب دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں. میری بچی ہے, ان کی بچیاں تھیں تو سب جانتے ہو, آپ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ, علماء ہیں سب جو ہے. تو میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا بہت خیال رکھنا. یہ نصیحت. فاطمہ چھوٹی سی تھی, کھڑی ہوئی تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا. میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا. اور میں دنیا سے جا رہی ہوں. حضور نے فرمایا کہ جبریل ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ کیا؟ یہ کہ جنت میں اللہ نے 3 محل بنائے ہیں. ایک محل حضرت خدیجہ کا ہے, ایک محل مریم بنت عمران کا ہے, ایک محل آسیہ کا ہے. تو خدیجہ سے نکاح تو یہاں ہو گیا, اور مریم بنت عمران اور آسیہ سے جنت میں نکاح ہوگا. تو حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی, حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ, آپ نے مجھ سے پہلے کسی سے نکاح کیا؟ آپ نے فرمایا نکاح نہیں کیا, جبریل مجھے خبر دے رہے ہیں, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں.
اس پر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. انتقال ہو گیا خدیجہ کا. اس وقت جنازے کی نماز آئی نہیں تھی، جنازے کی نماز بعد میں آئی، تو بغیر جنازے کی نماز کر کو دفن کیا. ابو طالب کا انتقال ہوا تو فاطمہ بھاگی بھاگی آئی، اچھا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب ایک ہی ہفتے میں بڑے جھٹکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ بھائی جاؤ، تمہارا ابا کا انتقال ہو گیا ہے، جو بھی تدفین وغیرہ کرنی ہو کر لو، لیکن آ کر غسل کر لینا. تم ایسے کپڑوں میں حرم میں مت آنا، باپ ہے کر لو جو کرنا ہے وہ، لیکن آ کر غسل کر لینا. اب یہ حالات، اس حالات کے بعد پھر حضرت خولہ نے ساتھ دیا، حضرت سودا سے نکاح کرایا حضور کا. یہ تفصیل انشاءاللہ دوسرے وقت آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، لمبا بیان ہو گیا. اچھا بتاؤ سب تیار ہوئے انشاءاللہ بھائی؟ قرآن خوب دل سے پڑھو اور خوب محنت کرو، اور بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خوب دن کا کام کرو. قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اساتذہ کا احترام ہو، اور اپنے جو درسگاہوں کا احترام ہو. اور ہمارا جو دعوت کا کام سدا بہار ہے، دعوت کا کام غیر محدود ہے. باقی جتنے دینی ادارے ہیں یہ محدود ہے. ہم مدرسے بنائیں گے تو کتنے بنائیں گے؟ 1000 بچے میں پڑھاؤں گا. بھائی 2000 بچے پڑھاؤ، میں نہیں پڑھا سکتا، میں اتنے پیسے نہیں لا سکتا، اتنی عمارتیں نہیں بنا سکتا. لیکن دعوت کا کام، اس کا کوئی سمندر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. جتنا بڑھاؤ، جس کو جا کر دعوت دو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر کیا ہے، یہ کام چالو کیا ہے. شرط ایک ہے، صفات کے ساتھ ہم کریں، چالاکیوں کے ساتھ نہیں. صفات کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اسے اللہ قبول کرے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب اگر کسی کا ارادہ ہو نام لکھانے کا تو نام لکھا دو بھائی. سال کے بھی آپ کے یہاں طلبہ بھی ہوتے ہوں گے نا سال کے، یا بعد میں لکھا دینا. لیکن یہ کہ دین کا کام کرو اللہ کے لیے. دل میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جب بھی میں کرسی پر بیٹھتا ہوں بیان کے لیے تو سب سے پہلے میرے اللہ سے بات کرتا ہوں، اے اللہ تیرے لیے بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی بھی ارادہ نہ مال کا ہے نہ جاہ کا ہے. کہ ابا کہتے تھے میں روزانہ یہ کہہ کر کہیں پر بیٹھتا تھا تو اللہ نے مجھے 35 سال تک دنیا کے اندر اللہ نے میری آواز چلائی. تو آپ بھی جب بیٹھو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، صرف اللہ سے اتنا کہہ دو کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. اور دوسری اہم بات یہ کہ دنیا میں پراپرٹی بہت بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ بھائی. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. میں حرم شریف میں تھا تو وہاں مخنث حضرات ملے، مخنث ہجڑے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، وہ ملے، گھیر لیا انہوں نے مجھے. کہا مولانا آپ کا سبق روزانہ سنتے ہیں اور مولانا ہم روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آپ کی تسبیح ہمیں دے دو. آپ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. تو میری تھیلی تھی اس وقت میں ساتھ میں، تو تھیلی میں تو تسبیح رکھتا ہوں، جیب میں تو ایک ہی ہوتی ہے، تھیلی تھی. تو میں نے اس کو حرم سے باہر لے گیا. میں نے کہا یہاں کوئی شرطی پڑتی دیکھ لے گا تو مسئلہ ہوگا یار، تو جہاں بیت الخلا ہے وہاں آ جا، وہاں کوئی شرطی والا آئے گا نہیں. اب وہ بیت الخلا کے پاس لے جا کر تقریر کی، وہ یوٹیوب پر آ گئی، وہ بھی ساری دنیا میں پھیل گئی. میں نے کہا کہ سارے جتنے بھی تمہارے مخنث حضرات ہیں ان سب سے کہو 3 چلا لگاؤ. کہیں گے انشاءاللہ. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. مول صاحب کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور جب 31 بنگلے تیار ہوں گے کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں آپ کو. دنیا میں تو اگر آپ 1-2 بنگلے لو انکم ٹیکس والے فون کرتے ہیں، اور وہاں الیکٹرک بل بھی نہیں بھرنا، وہ ٹینشن فری. وہاں پانی کا بل بھی نہیں بھرنا. کرو گے مولانا کریں گے. میرے پاس تصویر تھی کافی، میں نے ان کو دی. سارے مخنث خوش ہو گئے اور سب نے جو ہے 31 مرتبہ پڑھنی شروع کی. ابھی میری تصویر ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ہمارے حضرت کو دے رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب کرو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے ہاسوٹ والوں کو قبول فرما،
اے اللہ ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اگر یہی مجمع اس علاقے کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے اور صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، کھوئی ہوئی محنتیں واپس دے دے۔ جتنے ہمارے دینی ادارے ان اداروں کو تو قبول فرما۔ اس مجلس میں جتنے شریک ہوئے ہیں اور جو آمین کہہ رہے ہیں، یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی آمین کہی جائے، تو ان سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ مفتی صاحب کی قبر کو بھی نور سے منور فرما، ان کے درجات کے بلند فرما، کروٹوں نے آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہمیں محبت ڈال دے، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ حشر کے میدان میں نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، ہمارے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یا جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے رہتے ہوں، ان کی ساری جائز مرادوں کو تو پوری فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس میں آنے والوں کو قبول فرما، اور دعوت کے کام کے لیے ہر فرد امت کو قبول فرما۔ جتنے ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں ان اجتماعات کو قبول فرما، جتنے لوگ شریک ہوئے تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ اے اللہ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ نمازوں کی بد دعاؤں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آج مسلمانوں کے حالات جو خراب ہیں وہ اس وجہ سے کہ نمازیں ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ اے اللہ نمازوں کی بد دعاؤں سے تو ہمیں بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل،
اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔